الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. برادران اسلام اور اہل السنہ والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور و نوجوان بھائی اور دوست و بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ اللہ کے یہاں مقبول اور پسندیدہ دین ہے۔ اس سے پہلے قوم جو بنی اسرائیل کی قوم تھی وہ اللہ کے یہاں پسندیدہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے من و سلوہ اتارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے، حق کو چھوڑ کر باطل کی پیروی کرنے لگے، حق اور باطل کو خلط ملط کرنے لگے، گناہوں کی پاداش کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا۔ کسی کو خنزیر بنا کر، کسی کو بندر بنا کر، مختلف قسم کے اللہ تبارک و تعالی نے عذاب ان کو دیا۔ جب قوم کے اندر کھلی طور پر نافرمانیاں ہوتی، اللہ تبارک و تعالی کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں کو زندگی جو گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ لیکن یہ امت محمدیہ
جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہوں. اتنی نافرمانیاں کہ جتنی نافرمانیوں پر اللہ قوم کو پکڑا کرتا تھا، لیکن اللہ استدراج دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے. اور انسان کو طرح طرح کے چھوٹے چھوٹے حالات کے ذریعے اللہ متنبہ کرتا ہے. میرا بندہ سمجھ جائے. اس لیے قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ دنیاوی جو حالات، مصیبت، پریشانی، جو عذاب ہے وہ آنے والے آخرت کے عذاب سے چھوٹے ہیں. اللہ کیوں دے رہے آزمائش، امتحان، پریشانیاں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ کے طرف رجوع ہو جائے. جس قوم کے پیچھے لوگ چل رہے تھے، ہمارے اسلاف اور بزرگوں اور ان کے پیچھے لوگ چل رہے تھے، آج ماضی کے کلچر کو، اسلاف کے کلچر زندگی کو ہم چھوڑ کر مغربی کلچر کو اور انگریزی کلچر کو، جب سے مسلمان ان کے پیچھے لگا ہے، اس وقت سے ان کے لیے ذلتی اور رسوائی کے، تباہ ہونے کی سیڑھیوں کے اوپر چل رہے ہیں. کیوں صرف مسلمان کی شناخت کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ سکھ بھائی ہیں، ان کی داڑھی ہے، کسی نوکری کے اندر، کسی لوٹری کے اندر، کسی جگہ پر وہ معنی نہیں بنتی، ان کو نہیں کہا جاتا کیا اپنی یہ داڑھی اتار کر آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے کلچر کو باقی رکھا ہے. وہ اپنے تلواروں کو ہاتھ میں لے کر گھوم رہے، کوئی کہہ نہیں رہ سکتا. ہماری نشانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنایا ہے اپنے کلچر کو، اپنے مذہب کو تھاما ہے، پکڑا ہے. اس لیے ان کی کوئی بھی چیز نوکریوں کے اندر، لوٹریوں کے اندر اور سرکاری جتنی بھی اسکیموں ہو، ان کے اندر معنی نہیں ہوتی. صرف معنی ہوتی ہے تو مسلمان کا کرتا معنی ہوتا ہے. جب سے مسلمان و ایمان والا دوسرے کے انگریزی کلچر اور مغربی کلچر کے پیچھے چلنے لگا، وہاں سے ان کے لیے ذلتی، رسوائی کے دروازے کھلتے چلے گئے. سب سے بڑی بربادی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ خصوصی طور پر رات کو دیر سے بغیر کسی عذر کے جاگنا، رات کے دیر تک، اور صبح لیٹ کا اٹھنا. سب سے بڑی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ مسلمانوں کی تباہی کا راستہ یہاں سے شروع ہوا ہے. حکومت کی ہے، مغلیہ بادشاہ نے حکومتیں کی ہے، مسلمان بادشاہوں نے حکومت کی ہے. سال ہاں سال اس مسلمان کی حکومت باقی رہی ہے. شاہ ظفر بادشاہ تھا، لیکن جب ان کے شہزادے عیاشی کے اندر آئے، شریعت کو چھوڑا،
حال یہ ہوا شاہ ظفر کے سامنے ان کے تمام شہزادے کے سر کو قلم کر کے ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ آج بھی بہت سارے ان کی نسل سے ملنے والے لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، جو بادشاہ کی شہزادے کی اولاد ہو بھیک مانگ رہے ہیں۔ وجہ علماء نے کتابوں کے اندر یہ بیان فرمائی ہے کہ اس وقت جب شاہ ظفر کا زمانہ تھا، اس وقت شاہ ظفر کے زمانے کے اندر انگریز لوگ رات کو 3 بجے اٹھ جایا کرتے تھے، ان کے بعد صبح تک باقاعدہ مکمل طور پر ورزش کیا کرتے تھے، اپنی صحت اور تندرستی کا خیال کیا کرتے تھے، صبح سویرے جلدی اپنی نوکریوں پر جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور جب دوپہر کا وقت ہوتا تھا اور انگریزوں کو کھانے کا لنچ ہوتا تھا، اس وقت بادشاہ کے محل کے اندر اس وقت چہل پہل ہوا کرتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ اور بادشاہ کے شہزادے رات کی صبح صادق تک عیاشی کے اندر، گانا سننے کے اندر، غلط کاموں کے اندر ملوث رہا کرتے تھے، اور یہ جب سوتے تھے تو صبح صادق کے وقت سویا کرتے تھے، اٹھتے تھے، ان کی صبح کا ناشتہ 12 بجے ہوا کرتا تھا اور انگریزوں کا دوپہر کا لنچ ہوا کرتا تھا۔ حال یہ ہوا کہ ایک وقت انگریزوں نے قبضہ کر لیا اور انگریزوں نے ان کے شہزادوں کے سر کو قلم کر کر بادشاہ کے سامنے، صحت تندرستی ہمارے اسلاف اورنگزیب عالمگیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ نے بڑی عمر کے اندر صحت و تندرستی یہ دی تھی، دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا گھوڑے کے اوپر باقاعدہ وہ سوار ہو جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کے اندر اتنی صحت، آپ کے اندر تندرستی کہاں سے آئی؟ کہا کہ جس ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ان کا پاؤں گھوڑے کے رکاب پر ہو، وہ کبھی بھی قوم ذلیل اور رسوا نہیں ہو سکتی، ذلیل اور رسوا نہیں ہو سکتی۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم ذلیل رسوا ہوئے، ہم نے نمازوں کو چھوڑا، ذلیل رسوا ہوئے، ہم نے روزوں کو چھوڑا، ذلیل رسوا ہوئے، حج اور زکوٰۃ کے اہم فرائض کو چھوڑا، ذلیل رسوا ہوئے۔ آج ہمارے خاندان بٹ گئے، رشتہ داروں میں قطع تعلق عام ہونے لگا، ہمارے نام تک باقی نہ رہے، ہماری نسل ہم ذلیل اور رسوا کے دہانے پر کھڑے ہو گئے۔ اس لیے اللہ آخرت کے اندر عذاب دیتا ہے، ان کو دنیا میں بھی جلد عذاب دیتا ہے۔ 2 شخص ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں عذاب دیتا ہے، یعنی بغیر توبہ کے گیا، لیکن تو دنیا کے اندر تو اللہ ان کو جلد عذاب کی سزا چکھاتا ہے۔ ایک ظلم زیادتی کرنے والا، چاہے اپنی کسی پر ظلم کر رہا ہو، یتیموں پر، بیواؤں پر، پڑوس پر، کسی پر بھی ظلم کر رہا ہو، کسی طریقے سے بھی ظلم کر رہا ہو، خود اپنی جان پر بھی ظلم کر رہا ہو، اور دوسرا قطع تعلق کرنے والا، آپس میں تھوڑی باتوں میں جھگڑا کرنے والا، نہ بولنے والا، ابولا رکھنے والا، کبھی بھی برکت میرے بھائیوں قطع تعلق کے متعلق تو بڑی وعید آئی ہے، بڑی وعید آئی ہے۔ بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، چاروں طرف مسلمان نظر آ رہے، بکھرے ہوئے نظر آ رہے، متحد نہیں ہے، تھوڑی باتوں کے لیے۔ میرے قبر کے اندر کیا ہوگا؟ میری نماز میں قطع تعلق، میں بول نہیں رہا ہوں، میں نماز سجدہ کر رہا ہوں، یہ سجدہ ان مبارک راتوں کے اندر جہاں دعاؤں کی قبولیت کی روایت کے اندر آیا ہے، ان راتوں میں بھی ان کی دعاؤں کو معلق کر دیا جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے کہ ابھی ان کو چھوڑو جب تک کہ آپس میں صلح نہ کر لے، صلح نہ کر لے۔
قرآن پر عمل نہیں ہمارا۔ دیکھیے مسلمانوں کے اندر جائیے کیسے کیسے جھگڑے، کیسے باتوں میں جھگڑے۔ ایک اپنا بھائی اپنے 3 مرتبہ سلام کر دیجیے، اپنا حق پورا کر دیجیے، اس وقت امتحان ہوتا ہے۔ لوگ مجھے کہے، مجھے اپنے سے بات کرے، میں بات کروں، یہ کمال نہیں۔ لوگ مجھ سے منہ موڑ رہا ہے، مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے پیچھے سے غیبت کر رہا ہے، میرے جو کر رہا ہے، اس وقت میں جا کر کہوں السلام علیکم، اس وقت میں جا کر کہوں کہ آپ بھائی مجھ سے کیوں نہیں، اس وقت میرے دل پر جو آرا گزرے گا وہ میرے اصلاح کے لیے ہوگا، میری اصلاح کے لیے۔ تو اورنگزیب نے کیا فرمایا؟ قرآن جس کے ہاتھ میں ہو اور جن کے پاؤں گھوڑے کے رکاب پر ہو، یعنی باطل طاقت سے لڑنے کی جرأت اور ہمت ہو۔ میرا بچہ میرے گھر کے اندر حافظ ہے تو میں ادب کتنا احترام کرتا ہوں، میرا بھائی حافظ قرآن ہے تو میں ادب احترام کتنا، میرا بچہ پڑھنے جاتا ہے تو میں ان کے سامنے کیسے پیش آتا ہوں، میں ان کے سامنے کیسے پیش آتا ہوں۔ نہ مجھے ادب احترام ہے، نہ مجھے بولنے کا سلیقہ ہے۔ میرا اب باپ ہے، باپ کا مقام بہت بڑا ہے، باپ کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن بیٹا حافظ بن رہا ہے۔ باپ کو یوں سوچنا چاہیے میرا بیٹا میرے لیے آخرت کی تیاری کر رہا ہے، میرا بیٹا آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ اور قرآن جنہوں نے بھی ہاتھ میں لیا ہے، اس لیے روایتوں میں آتا ہے قرآن بہت سارے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو نیست نابود کرتا ہے۔ جو ان کے کہنے پر چلتا ہے، عمل کرتا ہے، اللہ ان کو سر بلند کرتا ہے، اور جو ان کو چھوڑتا ہے، وہ ان پر عمل نہیں کرتا، اللہ ان کو نیست نابود کرتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ملیشیا تھائی لینڈ کا ایک بچہ تھا، چھوٹا بچہ ہے، وہ غیر قانونی طور پر ملیشیا کے اندر آ چکا، وہاں پر کاروبار دھندا تلاش کر رہا ہے، نہیں مل رہا ہے، نہیں مل رہا ہے۔ ایک تو مصیبت یہ لگی ہوئی تھی ان کے ساتھ کہ کوئی کاروبار دھندا نہیں تھا، دوسری مصیبت یہ آئی کہ جب وہاں کی حکومت والوں کو پتا چلا یہ تھائی لینڈ کا بچہ ہے اور بغیر کسی یعنی بغیر قانون کے توڑتے ہوئے اس ملیشیا کے اندر آ چکا ہے، ان کو پکڑ کر قید خانے کے اندر ڈال دیا۔ اب ان کا تعلق اللہ سے ہوا، قید خانے میں گیا اور وہاں قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔ وہ بچے کی تلاوت قرآن کو سن کر آدمی کو مزہ آ جائے، جن کو ایمان کی حلاوت ہوتی ہے، کیا بچہ ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو وہاں کے جو جیلر ہوتا ہے، جو نگرانی کرنے والا ہوتا ہے، انہوں نے ویڈیو کو، جب وہ قرآن پڑھ رہا تھا، انہوں نے ویڈیو کو اتار کر سوشل میڈیا کے اوپر رکھ دیا۔ جب ملیشیا والوں کو پتا چلا یہ چھوٹا بچہ ہے، قرآن اتنا بہترین پڑھ رہا ہے، پورے کے پورے ملیشیا والے لوگ سڑک پر ان کے آزادی کے، ان کو قید خانے سے چھڑانے کے لیے سڑک پر آئے۔ تو جیل خانے سے ان کو بلایا گیا، اس بچے کو، اور بچے کو بلانے کے بعد بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور جب پیش کیا گیا اور ملیشیا والوں نے ایک تمام لوگوں نے مل کر کہا ان کو اس ملیشیا کے اندر بڑی سے بڑی مسجد کے اندر اس کو امام بنا لیا جائے۔ کہاں قید خانہ اور کہاں ملیشیا کی بڑی مسجد جہاں امام بنا، اور وہ قاری اور امام کے ساتھ برما کے مسلمانوں کی مدد کے لیے NGO کے پوری جماعت یعنی مدد کرنے کے لیے وہ بڑا بنا اور پوری کے پورے لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔
اور اس کے بعد یہ لکھا ہے اللہ نے ان کو قرآن کی عظمت کی وجہ سے، قرآن پر عمل اور قرآن کی محبت کی وجہ سے اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی کہ وہ عزت پورے ملیشیا کے اندر اور پورے کے پورے مسلمان مظلوموں کی مدد کے لیے جو جماعتیں ان جماعت کی ان کی نگرانی میں ماتحت میں کام کر رہی ہیں، یہ قرآن ہے۔ ہم کتنا ادب احترام کرتے ہیں، میرے حافظ قرآن کا، عالم کا اور دین کے کام، میرے گھر کے اندر بڑا ہے صرف میری زبان پر رہ گیا، ورنہ میں جب غصے ہوتا ہوں زبان سے ایسے بکواس کرتا ہوں، ایسے الفاظ بولتا ہوں، شیطان بھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے، شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ اور سمجھ میں یہ رہا ہوں میں بڑا بہادر ہوں، بڑا میں طاقتور ہوں کہ سامنے والے کو میں نے گالی دی وہ بھاگ گیا، بہادر نہیں بزدل ہے، اس لیے کہ گالی وہ دیتا ہے جس سے کچھ بنتا ہے۔ مسلمان کی زبان پر گالی، مسلمان کی زبان سے غیبتیں، مسلمان کی زبان سے بہتان تراشی، فلاں کیا کام کر رہا ہے، فلاں کیا کام کر رہا ہے، مجھے میری اپنی میں پورے دن اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اس کی طرف میری نظر نہیں ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، وہ مجھے فکر ہے۔ میں کیوں اپنے آخرت کو، میرے پاس کوئی عمل نہیں، غیبت کر کر لوگوں کو اپنی چھوڑے کچھ اعمال کیے ہوئے میں کسی کو دوسرے کو کیا کس لیے؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری نماز میں ٹھکانا نہیں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، روزہ برابر جیسا رکھنا چاہیے ایسا نہیں رکھ رہا ہوں، میں زکوٰۃ جیسے ادا کرنی چاہیے ایسے نہیں، کوئی اعمال ایسے نہیں، میں غیبتیں کر لوگوں کے گناہوں پر اپنے اوپر کیوں ڈالوں؟ میں فضول کاموں کے اندر وقت کیسے لگاؤں؟ فضول کاموں کے اندر یہ قرآن ہے، قرآن جن کو ہم نے چھوڑ دیا، جس کے بنا پر آج مسلمان چلے۔ آج دیکھیے کوئی کا بیٹا انجینئر بن رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، کتنی خوشی مناتا ہے اور کتنا کام کرتا ہے، حافظ بننے پر باپ کے اپنے بچے کی دستار بندی کے اندر دستار بندی ہو رہی ہے، جن کو تاج پہنایا جا رہا ہے، اس وقت باپ اپنے کاروبار دھندا کو آگے پیچھے کرنے کے لیے۔ میں اپنے بچے کو بس میرے کو حافظ بننے پر اتنی خوشی ہو جتنی خوشی کسی چیز پر نہ، میرا بچہ حافظ قرآن کیسے بن جائے؟ یہ اللہ کو خلا ہے، میری آخرت بنائے گا، میری قبر بنائے گا۔ کیا پتا میرے گھر میں بچہ پڑھ رہا ہے، ان کے برکت سے اللہ میرے گھر کو چلا رہا ہوگا، گھر کو چلا رہا۔ جہاں مسلمان ایمان والا، تو کتنا بڑا قیمتی ہے، تیرا ایک ایک لمحہ، تیری ایک ایک گھڑی، ایک ایک وقت اتنا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے، ایک لمحے کے اندر آدمی جہنم کی تہ سے نکل کر جنت کے بالا خانوں میں پہنچ جاتا ہے۔ کافر ہے اور پڑھ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ایک لمحہ ایک منٹ میں وہ پہلے جہنم کے اندر تھا، اب وہ جہنم سے نکل کر جنت میں آ گیا۔ ایک لمحہ، ایک گھڑی، ایک وقت کتنا بڑا قیمتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مذہب دیا، وہ ہمارا جو کلچر ہے، ہماری زندگی ہے، ہم کو ہمارے پیچھے چلنے والے ہو، ہم کسی ایمان والا مسلمان کس کے پیچھے؟ جو دشمنان اسلام ان کے پیچھے چلنے والا ہو، جو دشمن اسلام اور جو مسلمان کے خلاف سازش سے کر رہا ہو اور دجال کا ساتھ دے رہا ہو، دجال کے جتنی بھی اسکیم ان کے اندر
مکمل حصہ لینے والا ہو، ان کے نقشے پر ایمان والا چلنے والا ہو۔ نہیں، تیرے لیے تو نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ تیرے لیے عزت ہے، نبی کے طریقے پر چلنے پر، صحابہ کے مبارک عمل پر چلنے پر تیرے لیے عزت ہے، تیری آنکھوں کی حفاظت میں تیرے عزت ہے، تیرا لباس صحیح استعمال کے اوپر اور تیرے بالوں کے صحیح استعمال اور بالوں کے صحیح ہونے پر تیری عزت ہے، اور تیرے داڑھی رکھنے پر عزت ہے، تیرا کرتا اور پائجامہ شرعی لباس ہونے پر عزت ہے۔ تم کو عزت ہے تو شریعت پر چلنے پر عزت ہے۔ فاتح اندلس ہم سے نوجوان مسلمان تھا، اور سندھ کو آزاد کرنے والا محمد بن قاسم تھا، کون طارق بن زیاد، جو بڑے بڑے ملکوں کو اور آتا دن جنگ لڑنے کے بعد بڑے بڑے ملکوں کو فتح کرنے والا نوجوان تھا، جو ہمارا مسلمان نوجوان تھا۔ اور آج مسلمان دوسرے کے طریقے پر چلے، سمجھ میں یہ ناقدری، بڑی ناقدری۔ اسی لیے سنتوں کا تذکرہ ہمارے گھروں کے اندر، ہم خود بچوں کے سامنے جرأت مند، ہمت اور صحابہ کے وہ واقعات بیان کریں جن کے اندر صحابہ کی شجاعت، بہادری اور صحابہ کی قربانیاں ان کے سامنے آئے گی۔ میرا بچہ بڑا ہو کر یہ مجاہد بنے گا، دین کا کام کرنے والا بنے گا، میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، قبر میں سوں گا، لیکن میرا بچہ دین کے خاطر ایک قدم بڑھائے گا، میرے نامہ اعمال کے اندر اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم کرم فضل سے لکھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ کہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اسلام کے ساتھ زندہ رکھنا، جب موت دے اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر، تیرے رضامندی والی موت نصیب فرمانا یا اللہ۔ اور ہماری اولاد، نسل، ہمارے خاندان، پڑوسی، تعلق رکھنے والے جتنے بھی احباب ہو، ان کی تمام کی جائز تمنا جائز حاجتوں کو پوری عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔